جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں کہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ جب ایک عورت کو طلاق ہو جائے، مثلا ایک طلاق، عدت میں شوہر نے رجوع نہیں کیا، عدت بھی گزر گئی، تو اب یہی شوہر اپنی اس بیوی سے جسے وہ ایک بار طلاق دے چکا ہے یا 2 بار، تو اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ خاندان آڑے آ جاتا ہے، تم پھر اس گھر میں جاؤ گی جس نے تمہیں یوں طلاق دے کے بھیج دیا۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا کہ ایک خاتون کو طلاق ہوئی اور عدت گزارنے کے بعد جب عورت اپنے گھر آ گئی تو شوہر نے پھر پیغام نکاح بھیجا۔ اس پر بھائی نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے سے پھر نکاح کرے، تو اس پر یہ آیات اتری کہ نہیں، اگر واقعی وہ مصالحت چاہتے ہیں اور اپنی پچھلی غلطی پر پچھتا رہے ہیں تو انہیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، یعنی طلاق کے بعد بھی اس عورت کو کھانا کپڑا دینا ہوگا جو عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہو، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کر لو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن روکے رکھیں۔ یہ بیوہ عورت کی عدت بتائی گئی کہ اس دوران وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی اور زیب و زینت سے بھی اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنا ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، یعنی رخصتی سے پہلے ہی۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے، یعنی پھر بھی عورت کو کچھ دو۔ خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق، غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو، تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو۔ طلاق کی بات کرتے کرتے یکایک نماز کی نگہداشت کیوں؟ اس لیے کہ جب خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، لمبی لمبی باتیں اور بحثیں ہوتی ہیں تو عموماً نمازوں کے وقت نکل جاتے ہیں، اس لیے عین بیچ میں نماز کی یاد دلائی گئی، خصوصاً ایسی نماز جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو، صلاۃ وسطیٰ، درمیانی نماز، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عصر کی نماز ہے، کیونکہ دن کے جانے کا وقت ہوتا ہے اور سب لوگ کام سمیٹ رہے ہوتے ہیں
اور عموماً لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بے وجہ ضائع ہو گئی گویا اس کا گھر اور مال برباد ہو گیا۔ اس لیے نماز کی پابندی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جس طرح اس کے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو۔ یعنی اگر امن نہیں تو بھی نماز پڑھنا ہوگی، جنگ کی حالت میں بھی نماز، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا جس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نکالی نہ جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی وہ کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے۔ امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام کرو گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے۔ ہر انسان کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے۔ ایک ایکسپیرینس کیا گیا کہ ایک لوہے کے کیج میں ایک بندریا اور اس کے بچے کو بند کر دیا گیا اور آہستہ آہستہ اس کو ہیٹ اپ کیا گیا۔ جب تھوڑی سی حرارت تھی تو بندریا نے فوراً بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ جب حرارت بڑھی تو بندریا نے بچے کو چھوڑا اور خود ادھر ادھر کیج میں یعنی پنجرے میں چڑھنے لگی۔ جب کچھ اور حرارت بڑھی تو بندریا نے سب پنجرا چھوڑ کے بچے کے اوپر کھڑے ہونا گوارا کر لیا، یعنی سب کچھ چھوڑ کر بچے کے اوپر کھڑے ہو گئی۔ یعنی وہ بچہ جس کو ابتدا میں کم گرمی کی حالت میں خود اٹھایا تھا، پھر اس پر خود کھڑی ہو گئی کہ میں گرمی سے بچ جاؤں۔ یہی قیامت کے دن بھی ہوگا کہ انسان خود کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو پیش کرے گا، یا اللہ انہیں لے لو۔ تو جان ہر انسان کو پیاری ہے، لیکن یاد رکھیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ آ کر رہتا ہے۔ یہاں چونکہ مسلمانوں کو جہاد کا آئندہ حکم دیا جانے والا ہے اور اس میں مال نہیں جانیں بھی مانگی جائیں گی، اس لیے پہلے ہی یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو موت سے نہیں ڈرنا۔ پھر ایک واقعہ سنا کر مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کیا گیا۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھر بار چھوڑ کے موت کے ڈر سے نکلے، جہاں پہنچے وہیں سب مر گئے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو دوبارہ اٹھایا کہ انہیں بتایا جائے کہ موت سے بھاگنا فائدہ نہیں دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر کبھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا؟ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟
اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا، بارہا ایسا ہوا کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح فساد دور کرنے کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔